الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت ایک تو مومن پیٹ کا ہمارا ماہانہ خواتین کا اجتماع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظہیر بھائی کے مکان کی خوشی میں ایک دعوت بھی ہے۔ اس مناسبت سے کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ اور کچھ عبرت و نصیحت کی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکان انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اسی لیے آدمی کو جائز اور حلال آمدنی کے ساتھ دین سے غافل ہوئے بغیر اپنے اس ذاتی مکان کی ضرورت کے لیے فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مکان کا اور رہائش کا انتظام کیا ہے۔ ہر جانور کا ایک اپنا مکان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ چیونٹیوں کا ایک مکان ہوتا ہے، اس کو ہم بل کہتے ہیں۔ ایسے ہی چڑیوں کا بھی ایک مکان ہوتا ہے، اس کو ہم گھونسلہ کہتے ہیں۔ اور مکڑی کا بھی اپنا ایک گھر ہوتا ہے، اس کو ہم جالا کہتے ہیں۔ ان سب دیگر جانوروں کے مکانات کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں انسان چونکہ اشرف المخلوق ہے، اسی لیے انسان کا مکان بھی دیگر جانوروں اور پرندوں کے مقابلے میں ایک اچھا نمایاں اور ممتاز ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں مکان کو مسکن بھی کہتے ہیں۔ مسکن کا ایک مطلب تو ہے کہ بھئی سکونت یعنی رہائش کی جگہ، اور مسکن کا ایک مطلب سکون کی جگہ۔ آدمی گھر کے باہر کہیں جاتا ہے تو وقتی ضرورت کے لیے جاتا ہے اور بے چین و بے قرار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کام ختم ہوتا ہے فوری وہ گھر کو واپس لوٹنے کو چاہتا ہے، کیونکہ اس کو گھر پہنچنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے، تو سکون کی جگہ بھی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو جائز طریقے سے، جائز ذریعہ آمدنی سے اپنے رہائش اور اپنے مکان کے بارے میں فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی مکان کی ضرورت کے لیے جائز ناجائز کی، حرام و حلال کی تمیز کرے بغیر کدھر سے بھی ہونا بھائی میرے کو مکان ہونا ہی چھونا۔ اب اگر جائز طریقے سے مکان کا انتظام نہیں ہو رہا تو ناجائز حرام طریقے سے صحیح مگر گھر کا انتظام کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھر تو ہر ایک کو میسر ہوتا ہے، اگر ذاتی طور پر میسر نہ ہو، کوئی کرائے کا بھی مکان ہوتا ہے، مگر آدمی کو اپنے کیا ہونا چاہیے کہ رہائش کی، رہنے کی سہولت تو کرائے کے مکان میں بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ضرورت، ایک مکان جو ہے آدمی کی ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر فرمائی، اس کے بعد پھر اپنے گھر کی بھی فکر فرمائی ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے تعمیر کا سب سے پہلے اللہ کے نبی نے انتظام کیا، اس کے لیے زمین خریدی آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کو اپنے ہاتھ سے آپ نے بنایا، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اپنے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی اللہ کا گھر جب بن گیا، اس کے بعد پھر اپنے گھر کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے ذاتی اور جو ہے رہائش کے مکان کی فکر فرمائی ہے۔ لیکن چند باتیں مکان کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس سے کہ گھر اور مکان آدمی کی بنیادی دنیاوی ضروریات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکان کے سلسلے میں چند باتیں ذہن میں رکھنا۔ ایک تو جائز اور حلال پیسوں سے مکان بنانے کی کوشش کرنا ہے، حرام طریقے سے نہیں، اور ادھر ادھر کے بینکوں کے جو سودی
قرضے ہوتے ہیں، لون ہوتے ہیں، ان کو حاصل کر کے مکان بنانے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکان رہائش کے قابل ہونا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، خاص طور پر ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، جو ہمارے شاہ صاحب حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مکان کے اندر جو ہے وہ رہائش بھی ہونا چاہیے اور جو ہے آسائش بھی ہونا چاہیے، لیکن نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اپنے مکان کو دوسروں کے مقابلے میں اچھے سے اچھا دکھنا بول کے کتنا پیسہ آدمی مکان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ضرورت کے بقدر رہائش کے واسطے آدمی مکان تو بنائے، مگر مکان کے اندر اگر خواہش اور نمائش کو پیش نظر رکھتا ہے تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ مکان آدمی کے لیے وبال جان بنے گا۔ ایسے ہی مکان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی مکان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہ کر آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ جو صحابہ ساتھ میں تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں صاحب کا مکان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر مکان صاحب مکان کے لیے وبال جان ہے۔ اور بعض صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تم جس طریقے سے یہ مکان بنانے کی تعمیر کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، کیا بھروسہ ہے کہ مکان کی تعمیر تک تم زندہ رہو گے؟ مکان کے تیار ہونے سے پہلے تم اس دنیا سے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے دنیا کی ضرورت کے بقدر مکان کی فکر کرتے ہوئے اپنا جو اصلی مکان ہے اس سے بھی بے فکر نہ ہو جائیں، اس کی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے یہاں سے تیسری بات مکان کے سلسلے میں جو عبرت اور نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائیوں، مکان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے ٹیمپرری مکان، وقتی مکان، اور ایک ہے مستقل مکان۔ یہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپرری دنیا ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کے اندر ہر آنے والا انسان بھی ختم ہو جانے والا ہے، اور دنیا کی ہر چیز بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کا جو مکان ہے وہ بھی ہمارا ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہم سب کے شیخ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کا کرایہ دار تو کرایہ دار ہے ہی، مکاندار بھی کرایہ دار ہے۔ دنیا کے اندر کرائے کے مکان میں رہنے والے کو کرایہ دار بولتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں کا کرایہ دار تو کرایہ دار ہے ہی، یہاں کا مکاندار بھی کرایہ دار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کرائے کے مکان میں رہنے والے کو، جیسے بولتے ہیں نا سب، اپنے کو غصہ آیا تو بھی اپنے کچھ گھر خالی کرنا ہے، مالک مکان کو غصہ آیا تو بھی اپنے کچھ خالی کرنا ہے۔ اسی لیے کرایہ دار کی مثال جو ہے وہ تربوز کی ہے، بولتے ہیں تربوز چھری کے اوپر گرو تو بھی تربوز کچھ کٹنا ہے، چھری تربوز کے اوپر گرو تو بھی تربوز کو کٹنا ہے، ہر صورت میں کٹنا تو تربوز کو ہی ہے۔ تو ایسے ہی ہر صورت میں مصیبت تو بیچارے کرایہ دار کو جھیلنا ہے۔ مکاندار کو غصہ آیا تو بھی کرایہ دار کو گھر خالی کرنا ہے، کرایہ دار کو بھی غصہ آیا تو گھر خالی کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں کا کرایہ دار ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہم کو اپنے حقیقی مکان کی طرف جانا ہے۔ تو جو کرائے کا گھر رکھتا ہے، کرایہ دار ہے، اس کو اگر موت آ جائے تو موت کے ذریعے سے جیسے کرایہ دار کو اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، مکاندار کو بھی تو مرنا ہے۔ مکاندار کو بھی موت آئے تو اس کو بھی اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ مطلب ہے حضرت کے فرمانے کا کہ یہاں کا کرایہ دار تو کرایہ دار ہے ہی، یہاں کا مکاندار بھی کرایہ دار ہے۔ اس لیے اپنے دنیا کے چھوٹے، مختصر، معمولی، فنا ہو جانے والے گھر کی تعمیر کو ضرورت کے بقدر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم سب کا، ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا جو اصل اور حقیقی گھر ہے، قبر اور جنت،
اس کی تیاری ہم کو اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ جیسے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پہلے زمین خریدتے، اس کے بعد پھر زمین خریدنے کے بعد مکان بنانے کی تیاری کرتے، مکان بنانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت پڑے تو حکومت کا پرمیشن لیتے، نقشہ بناتے، انجینئر سے پوچھتے، اس کے بعد پھر جو ہے مستری کو بات کرتے۔ جیسے ہم اپنے ذاتی مکان کی تیاری کر رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو اپنا جو اصلی مکان ہے قبر، اور اس کے بعد والا جو مکان ہے جنت، اس مکان کی تیاری بھی ہم کو اسی دنیا کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اس مکان کی تیاری بھی ہم کو اسی دنیا کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے مکان کے اندر ہر قسم کی ضرورت اور سہولت کی چیز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں، ہم اگر اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عبادات کی پابندی کریں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے اپنے قبر کے مکان کے اندر ہماری ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نصیب فرمائیں گے۔ مثلا قبر میں اجالا رہے گا، اندھیرا رہے گا؟ بولو بھائیو، اندھیرا۔ قبر کیا ہے؟ اندھیرے گڑھے کا نام ہے۔ اب اندھیرے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر قرآن سے تعلق رکھیں گا، قرآن کو پڑھیں گا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے قرآن کو قبر میں روشنی کا انتظام کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم اپنا مکان بنانے کے بعد مکان کے اندر لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم دنیا کے اندر اللہ کے کلام سے تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندھیرے گڑھے میں ہمارے لیے قرآن کے ذریعے سے روشنی کا انتظام کریں گے۔ ایسی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ تنہائی کا گھر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ قبر آواز لگاتی ہے، انا بیت الغربتی، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تنہائی بولے تو اکیلے، ایک تو اندھیرا، پھر دوسرے میں کہ اندھیرے میں دو چار آدمیاں ساتھ مل کے ادھر ادھر کے باتیں کر لیتے بیٹھے تو پھر بھی دل لگتا، لیکن اکیلے ہیں، قبر کے اندھیرے گڑھے میں ہیں، کتنی وحشت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان دنیا کے اندر قرآن پڑھیں گا پابندی سے، قرآن سے تعلق رہے گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے قرآن مجید کو قبر کے اکیلے بننے میں دل بہلائی کا سامان بنائیں گے۔ چنانچہ آپ لوگوں میں سے جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ بھی غور کرو، جو پڑھنا نہیں جانتے یا نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی نکال کے دیکھو، قرآن مجید کے آخری صفحے پہ ایک دعا لکھی ہوئی رہی تھی، اس دعا میں یہی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے لیے قبر کی وحشت میں دل بہلائی کا سامان بنا دے۔ ایسے ہی قبر کے اندر ہمارے لیے جو ضرورت ہے وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن سے، اللہ کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے کیڑوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اب گھر بناتا ہے آدمی، معلوم ہے کہ صاحب پہلے جس زمین پہ گھر بنا ہوا ہے یہاں پر خطرناک گھوسوں کے بلاں تھے، یہاں پہ سانپاں تھے، تو کیا بولتا ہے انجینئر، پہلے بڑے بڑے بنڈے ڈالو، اس کے بعد مٹی ڈال کے اچھا دباؤ تاکہ زمین مضبوط ہو جائے۔ زمین مضبوط ہوئی تو نہ سانپاں بل بنا سکتے، نہ بچھواں بل بنا سکتے، نہ جو ہے گھوسا بل بنا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت رکھیں گے، قرآن سے اور اللہ سے اپنا تعلق رکھیں گے تو اللہ میاں ہمارے کو بھی قبر کے کیڑوں سے حفاظت کا انتظام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر رہنے کے واسطے اپنے مکان کی ضرورت کے انتظام کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طرح
اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ میرے کو آپ کو ہمارا جو اصل گھر ہے قبر، اور قبر کے بعد جنت، اس گھر کی ہم سب کو کوشش کرنا ہے۔ اور دیکھیے ہر مومن کا اصل گھر جنت ہے، ہر مومن کا اصل گھر جنت ہے۔ ابھی میں بولا کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد آدمی کام ختم ہوتے ہی سب سے پہلے کہاں آنا چاہتا ہے؟ گھر کو آنا چاہتا ہے۔ اور گھر کو کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ سکون اس کو کہاں ملتا؟ گھر میں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ ہمارے بابا آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ تو اس لیے ہم رہتے تھے دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں ہی۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جتنی ہماری عمر ہے، ہر بھائی بہن کی عمر مکمل ہونے کے بعد مرنے کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے؟ جس گھر سے نکلے تھے اسی گھر کو جانا ہے۔ جنت کے گھر سے نکلے تھے، جنت کے گھر کو جانا ہے، مگر کیسا جانا ہے اور وہاں جنت میں جانے کا کب موقع ملیں گا، کیسا موقع ملیں گا، یہ ہے اصل سوچنے کی چیز، یہ ہے اصل فکر کرنے کی چیز۔ اس لیے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رہائشی مکان کے ساتھ ساتھ جنت کے مکان کی فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر بھائیوں، دنیا کے اندر ہم اپنا مکان کتنا ہی اچھے سے اچھا بنا لو، کتنا ہی جو ہے آرام سے آرام دہ بنا لو، مگر کیا کسی کے لیے یہ ممکن اور پاسبل ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت سے بہتر تو دور کی بات ہے جنت کے جیسا گھر بنا سکتے؟ نہیں، کوئی بھی نہ بنا سکتے۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے دنیا کی رہائش اور ضرورت کے مکان کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دنیا سے کہیں زیادہ جو بہتر اور اعلیٰ درجے کا مکان ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنا۔ آدمی زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر مہنگے سے مہنگا ہو سکتا پتھر لگاتا، یہاں تو پھر بھی گاؤں دیہاتوں میں بیچارے ضرورت کے بقدر بنا دے رہے۔ ماشاءاللہ ظہیر بھائی جو ہے سادہ سیدھا ہی مکان بنائے، ورنہ تو ہم شہر میں دیکھ رہے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا پیسہ بہا رہے ہیں لوگ۔ دنیا کا سب سے مہنگا اور قیمتی پتھر کون سا ہے، کہاں کا ہے؟ بھلے صاحب راجستھان کا ہے۔ پھر راجستھان میں بھی کون سے مہنگے سے مہنگا ہے، وہ پتھر لاؤ لگاؤ۔ اتنا سب کر کے بھی کیا جنت کے گھر کی جھلک لا سکتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں لا سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہم کو ایک کم سے کم درجے کے مومن کو جو جنت ملے گی، کیسی ملے گی؟ اس دنیا سے 10 درجے جنت۔ کون سی دنیا سے؟ اس دنیا سے جس میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بھی ہیں، اس دنیا سے جس میں وائٹ ہاؤس بھی ہے، فلاں فلاں ہر قسم کی چیزیں، مگر یہ سب اللہ میاں ہم جنتیوں کو اعلیٰ درجے کی جو جنت دیں گے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے حد تک تو بنانا، مگر لوگ آج کل بے دریغ پیسہ بہا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے تو جنت کا کنسٹرکشن، جنت کی عمارت کیسی رہیں گی معلوم ہے آپ کو؟ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ یہاں اپن گھر میں کنکرے، مٹی کے کنکرے ڈال دینا، ہیرے جواہرات کے کنکرے رہیں گے جنت میں، ہیرے جواہرات کے۔ اور ہم گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے؟ اینٹ لگاتے، سیمنٹ لگاتے، اور وہ غلیظ چیکٹ مٹی کا گارا بولتے نا، مسالہ۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مومن کو اللہ جو جنت دیں گے اس کی دیوار ایک اینٹ ایک سونے کی دیوار ہوگی۔ کوئی ترنگا بنا سکتا ہے آج؟ ارے بھائی سونے چاندی کا اینٹوں کا گھر بنانا تو دور کی بات ہے۔ بہت پہلے کی بات بول رہا ہوں، حیدرآباد کے ایک ایم ایل اے صاحب جو ہے ایک منسٹر کی دعوت کرے گئے تھے، وہ دعوت میں چاندی کے پلیٹوں میں کھانا کھلائے گئے تھے، دوسرے دن ایڈی پہنچ گئی گھر پہ۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ یہاں تو اپنی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے مکانات اور رہائش میں اپنی چاہتوں کو پورا کر کے اپنے وقت کو اور اپنے پیسے کو برباد کرنے کے بجائے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی جو اصل چیز ہے جنت، اس گھر کو بنانے کی کوشش فکر کرنا ہے بھائیوں۔ دنیا کے مقابلے میں جنت
اور آخرت اور جنت کے گھر کے مقابلے میں دنیا کیسی ہے معلوم آپ کو؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ ساری باتیں وہ حضرت سے جو ہم سنتے رہتے وہ ہم بیان بتلا رہے ہیں آپ کو۔ ایک صاحب تھے، کہتے چھوٹا 50 گز کا گھر تھا ان کا۔ ایک صاحب تھے، چھوٹا 50 گز کا گھر تھا، فیملی بہت زیادہ تھی۔ اللہ میں ان کو حالت بنائے، 4 پیسے آئے تو سامنے جو ہے 500 گز کا مکان بنائے، بہترین عالی شان۔ اب وہ جو گھر میں انہوں رہ رہے ہیں اس کو گھر کیا بولتے ہیں؟ اس کو گھونسلا تو بھی بولو، کھڑاڑا تو بھی بولو۔ گھونسلا بولنا، اس کو کھڑاڑا بولنا۔ پیر لمبا کرتے وہ دیوار کو پیراں لگ رہے ہیں، وہ ہاتھ لمبے کرتے یہ دیوار کو ہاتھ لگ رہے ہیں، وہ سستی توڑنے کے بعد سے ہاتھ اٹھاتے چھت کو ہاتھ لگ رہا۔ اتنا چھوٹا گھر، تو بیوی پکار لے رہی، مہمان پکار لے رہے، کیا گھر لیا رہے بھائی، اتنا چھوٹا مکان، ارے مشکل سے رہ رہے بھائی۔ تو ان کیا بولتا، تھوڑے دن ٹھہرو جی، تھوڑے دن ٹھہرو، کہیں کو سامنے مکان بن رہا زبردست طریقے سے۔ اب سوچو بھائیو، جب سامنے جو اس نے 500 گز پہ عالی شان مکان بنایا ہے، ایک ایک کمرہ نہیں لوٹو، خالی سونا نہیں لوٹو فل، ایسا بہترین کمرہ بنایا، شاندار گھر بنایا، گھر مکمل ہو گیا۔ آنے کے بعد اس کو بولے صاحب مکان تیار ہوگا چلو، روتے ہوئے جاتا، پیراں پٹک لیتے جاتا، کڑکڑا لیتے جاتا، اماں کے بہن کی گالیاں دے لیتے جاتا، نہیں، اور خوشی خوشی جاتا۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی عالی شان سے عالی شان مکان بنا لو، کتنی ہی بہترین سے بہترین زندگی گزار لو، جنت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، دنیا کا گھر کیا ہے؟ کھڑاڑا گھونسلا ہے سمجھو۔ تو جیسے بڑا مکان بن جانے کے بعد، عالی شان مکان بن جانے کے بعد، اس چھوٹے گھسڑی نما کھڑاڑا اور جو ہے گھونسلا نما گھر کو چھوڑ کے انہیں وسیع مکان میں خوشی خوشی جاتا، ایک مسلمان بھی دنیا کے اندر صرف ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، خواہشات کو چھوڑتے ہوئے، اللہ کے دین کی، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے دنیا سے موت کے بعد رخصت ہو کر جائیں گا، تو ایسی جائیں گا خوشی خوشی، جیسے 50 گھر کی گھسڑی کو چھوڑ کے 500 1000 گز کے عالی شان مکان میں خوشی خوشی جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج جب کہ ہم گھر کے تعمیر کے مکمل ہونے کی خوشی میں جمع ہیں، تو اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے آخرت کے گھر کی بھی فکر کرنا چاہیے، بلکہ اس دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ ہم کو اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا گھر کتنا ہی عالی شان سے عالی شان بناؤ، یہ فنا ہو جانے والا ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جنت کا گھر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے گھر کے اندر جو بھی سکون ملتا ہے یہ وقتی سکون ہے، لیکن جنت کی ہمارے اصل بڑے اور حقیقی گھر میں جو ہم کو سکون ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کا سکون ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی عبرت و نصیحت کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ ہے بھائیوں کہ ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر چند باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک بات تو ہم نے جیسے ابھی بتائی کہ بھئی رہائش کے بقدر ہونا چاہیے، سہولت کے ساتھ رہ سکے آدمی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جائز اور حلال پیسوں سے گھر تعمیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے نیکی اور اچھائی آئے اور اس کے برکتیں آئیں، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ مثلا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید نے گھر بنایا، ایک بزرگ تھے، ان کا ایک مرید گھر بنایا، اور آپ نے آ کے اپنے شیخ کو بولا حضرت ذرا میں ذاتی مکان بنایا، آپ کے ذرا برکت والے قدم پڑ گئے تو اچھا ہے، آئیے نا گھر پہ۔ اچھی بات ہے، بلکہ وہ شیخ اپنے مرید کے گھر کو گئے تھے، جائے تو انہیں بتایا کہ بولے یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ہال ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ دیکھتے صاحب گھر میں ایک سوراخ تھا، اب کھڑکیاں وڑکیاں آج کل بنا رہے لوگ، ورنہ پہلے پرانے زمانے کے گھر اگر یا مومن پیٹ میں ہے تو آپ دیکھیں گے گول سوراخ ہوتا تھا گھروں میں،
تو ویسا سوراخ تھا کرتے، پہلے زمانے میں ہواؤں کے راستے لگاتے تھے، تو اس کو پوچھے میں یہ سوراخ کہیں کو لگایا، انہوں نے بولا سب ہوا آنے کے واسطے۔ تو ان کے شیخ بولے ارے بابا یہاں قریب میں مسجد ہے، اگر آپ اس سوراخ کو مسجد کی آواز گھر میں آئے اس نیت سے لگاتے ہیں تو تم کو ثواب بھی ملتا، ہوا تو خود بخود مل جاتی تھی تمہارا، ہوا تو خود بخود مل جاتی تھی۔ تو تیسری چیز کیا بتایا ہمیں کہ گھر کے اندر ہمارے خیر آئے، خیر باقی رہے، اس کی بھی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ مکان بناؤ تو مساجد کے قریب بناؤ، اور یہ خاص طور پر جو زمانہ آگے آ رہا ہے بہت زیادہ بے دینی کا زمانہ ہے، ہم اپنے گھر مساجد کے قریب رکھیں گے تو مسجد کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر آئے گا، اور بچوں کو جو ہے ہمارے مسجد سے اور اللہ کے اپنے گھر سے اللہ کے گھر کو رابطہ رکھنے میں، تعلق رکھنے میں سہولت رہے گی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کا اہتمام کیا جائے، دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا جائے، تعلیم روزانہ ہوتی رہے، اس سے گھر میں خیر وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول قائم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی رکھو۔ اس کا مطلب علماء نے یہ فرمایا کہ فرض نمازیں تو تم لوگ مسجد میں پڑھو، لیکن سنت النفل نمازیں گھر میں پڑھو۔ لیکن میں پرسوں تھوڑے دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھے بہت بڑے مولانا حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ بھئی موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو سنتیں بھی مسجد میں پڑھو بلکہ مشورہ دینا پڑ رہا، اس لیے کہ آج کل اکثر مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جو گھر گیا وہ گر گیا کرتے، مسجد سے باہر نکلے تو کون پڑھتا نماز، اسی لیے گھروں میں جا کے سنتیں پڑھو، بلکہ اگر کسی کو بولے اوا بوا دونوں جاتا، پڑھتا ہی نہیں کوئی بھی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا کہ فرائض جو خود حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، فرض نماز اللہ کے رسول کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں پڑھتے تھے، سنت نفل اشراق اوابین وغیرہ سب آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا کے دو فائدے ہیں، بہت سارے فائدوں میں دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر نماز اور عبادت کی وجہ سے خیر و برکت آتی ہے، اور دوسرے گھر میں عورتوں کو مسجد میں جا کے پڑھنا نہیں ہے، گھروں میں پڑھنا ہے۔ ہم اگر گھر میں سنت و نوافل کا اہتمام کریں گے تو گھر کی عورتوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے میں مدد ملیں گے، نہیں تو لوگ ہلو چلو آدمی گھر کو مسجد کو گیا نماز پڑھنے بول کے چٹ کر دیتے ہیں۔ آگے پوچھو کیا وجہ پڑھے گا نماز تو ہو پڑھی بولتی ہوا پڑھے گی نہیں، کون جانے اللہ جانے، یہاں کی عورتیں نہیں کرتے ہوں گے، بعض گھروں کے کرتے عورتوں۔ تو گھروں کے اندر تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یعنی شام کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، یہ گھر کی برکتیں ہیں۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ 40 دن تک سورہ بقرہ شروع سے آخر تک قریب 2.5 پارہ ہوتا ہے، 2 رکوع کم 2.5 پارہ، تو جس گھر میں 40 دن تک پابندی سے سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے جنات شیطان چلے جاتے۔ یہ کام ہمارے کو جو اللہ کے نبی بتائے یہ کیا کچھ کم ہے؟ اب عورتیں بولتے اور گھر کے آدمیاں بولتے ہمارے کو پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں آتا، بولتے پڑھنا نہیں ہوتا بول جا میں، ورنہ تو بہت سارے گھرانے کے لوگ ایسے بھی ہمارے کو پڑھنے نہیں آتا، بھائی تم ہی چاہو پڑھ لو چلے جاؤ۔ عجیب بابا گھر میں برکت ہونا تمہارے کو، پڑھ کے جاؤں میں، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا، پیٹ میں درد ہو رہا میرے، بخار آیا میرے کو دواخانے جانے ہاتھ نہیں اتارے، بھائی تو جا کے دواخانے کو ڈاکٹر کو بتا لے اور دواخانے سے لا کے گولیاں تو کھا لے۔ ارے کھا رہا تو، میرا پیٹ کا درد کیسا ہوگا؟ کم سے کم تو کھا کے میرے منہ میں کھائے کر بول کے نہیں بولا غنیمت کھائے سے تو طبیعت خراب ہوتی۔ تو جس طریقے سے طبیعت جس کی خراب ہو رہی ہے دواخانے کو اس کو خود جانا چاہیے، دوائیں خود اس کو کھانا ضروری ہے،
تو ایسے میرے کو گھر میں خیر و برکت ہونا ہو تو کون پڑھنا گھر میں قرآن؟ تو ہم کو خود گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت آئے تو ہم کو گھر میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اور بھائیو آخری بات، گھروں میں صرف جو ہے رہائش نہیں، تربیت کا نظام بنانا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی سب سے بڑی تربیت کی جگہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ گھر سے جو تربیت ملتی ہے سب سے مضبوط تربیت ہے یہ۔ گھر سے ملنے والی ایسی تربیت مضبوط ہوتی ہے کہ پھر وہ ارتداد کی آندھی طوفان میں بھی رہ کر اپنے دین کو باقی رکھ سکتا ہے۔ جس کو اپنے گھر سے تربیت ملتی ہے تو خطرناک سے خطرناک بے دینی کے ماحول میں بھی وہ اپنے آپ کو دیندار بنا کے رکھ سکتا ہے، اپنے دین کو بچا کے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں تربیت کا ماحول بنا کے رکھیے۔ اور جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کیا بولنا چاہیے زیر پرورش، یعنی حضور کے بیٹے تو نہیں تھے مگر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، ان کے سابقہ پہلے شوہر کے بیٹے حضرت عمرو بن ابو سلمہ ان کا نام آتا ہے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، وہ حضور کے گھر آ گئیں تو ان کے ساتھ ان کا یہ بیٹا بھی گھر کو آ گیا۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے تھالے میں کھانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت عمرو بن ابو سلمہ کھانا کھا رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے پسند کی چیز جہاں دکھتی ہے ہاتھ مارتا، کبھی وہاں ہاتھ مار رہا، کبھی آلو پہ ہاتھ مار رہا، کبھی بوٹی پہ ہاتھ مار رہا، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ سم اللہ وکل مما یلیک، لے کہ بابا بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سامنے والے حصے سے کھاؤ۔ یہ گھر کا تربیتی ماحول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایسا ماحول بنایا تھا کہ گھر میں عبادت کے ساتھ ساتھ برین واش، ذہن سازی بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی۔ تو ایک مسلمان کا گھر جو ہے جیسے رہائش کی جگہ ہوتی ہے، اکامپیٹیشن ہوتا ہے، وہیں ٹریننگ سینٹر بھی ہوتا ہے۔ گھر جو ہے مسلمان کے لیے رہائش کی جگہ بھی ہے، تربیت بھی جگہ کی جگہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار کہاں بنی؟ کہیں اسکول بھیجے، کہیں مدرسے میں بھیجے، کہیں الگ سے ٹریننگ کے لیے بھیجے؟ نہیں، گھر میں تربیت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری عورتوں کی سردار ہے بی بی عائشہ۔ کہاں بنی وہ؟ بچپن 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 9 سال کی عمر میں تربیت، 9 سال کی عمر میں آ گئے، بالغ ابھی ہوئے آ گئے، زیادہ تربیت کا موقع نہیں ملا اماں باپ کے گھر میں۔ کہاں ہوئی ان کی تربیت؟ اللہ کے نبی کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہم نہ سنتے رہتے، حضرت علی کو سرکار نے کیا فرمایا؟ ادا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی سے رابطہ رکھو۔ جیسے گھر میں گھسنا ہے تو دروازے سے گھستے، چھتاں توڑ کے نہیں ڈیک مارتے، دروازے کے راستے سے جاتے۔ تو فرمایا کہ نبی کے علوم نبوت سے فائدہ اٹھانا ہے تو کس سے تعلق رکھو؟ علی سے۔ حضرت علی علم کے اندر اتنا مقام کہاں سے حاصل کریں؟ کہیں مدرسہ گئے؟ کہیں ٹریننگ سینٹر گئے؟ کہاں ملا ان کو یہ علم؟ گھر میں۔ اور وجہ اس کی یاد رکھیے، آپ کے چچا ابو طالب جو ہے انہوں کثیر العیال تھے، بہت بچے تھے، پھر غربت بھی تھی۔ چونکہ بچپن سے ابو طالب نے ہمارے پیغمبر کو بہت پال پوس کر بڑا کیا، اس احسان کے لیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے حضرت علی کو اپنے چچا ابو طالب سے گھر میں رکھ لیا، اپنے گھر میں تربیت کی۔ تو پیارے نبی کی تربیت کہاں ہوئی؟ گھر میں ہوئی ہے، گھر میں تربیت کی جگہ ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپ کے خلفاء میں،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ ٹاپ کے علماء میں وہ جو قطب مینار ہے غالباً انہی کے نام سے منسوب ہے، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، غیر معمولی دیندار۔ کیسے ہوئی دیندار وہ؟ ان کی والدہ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جاتی تھیں اور گھر میں اپنے بچے کی تربیت کرتی تھی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ اللہ سے لینے کا طریقہ گھر میں سکھایا ان کی والدہ نے۔ بچوں کی تربیت گھروں میں کیسی ہوتی تھی؟ چپکے سے بچہ نہیں دیکھے سرکار مصلی کے نیچے روٹی رکھ دیتے تھے اور بچہ بولتا امی بھوک لگی کھانا دو، ٹھیک ہے بیٹے، اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میں سے مانگو۔ اب بچہ نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت وضو کر کے مر گیا، اللہ میرے کو بھوک لگ رہی ہے کھانا دو کھانا دو۔ اب ماں چپکے سے بولی بیٹے ہو گیا نماز پڑھ لیے، دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھے بیٹے نماز پڑھ لیے؟ بولے ہاں نماز پڑھ لیے۔ روٹی آپ مصلی ہٹاؤ، مصلی ہٹائے تو کہا نیچے روٹی، دیکھو تم نماز پڑھے اللہ میں سے دعا کرے، اللہ میاں تمہارے جو ہے مصلی کے نیچے روٹی لا کے رکھ دیے۔ ایسا ذہن بنایا جاتا تھا بچوں کا۔ ایک اور واقعہ بول کے بس بات ختم کروں، آخری واقعہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ حضرات جماعتوں میں جاتے ہیں پڑھتے رہتے، پڑھنا ہے، فضائل صدقات میں ہے یہ کہ حضرت ذوالنون حضرت بہلول کا واقعہ، غالباً حضرت بہلول دانا کے بہت قصے اس میں زبردست ہے۔ تو حضرت بہلول راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ جو ہے راستے کے کنارے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور وہی اور ایک چھوٹا بچہ ہے تو دور سے ٹھہر کے دیکھ رہا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہ بیٹے کیوں ٹھہرے تم بھی ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ کیا تم کو اخروٹ بادام وغیرہ یا اور کوئی کھانے پینے کی یا کھلونوں کی ضرورت ہے تم کو دلا دوں؟ تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ اس معصوم بچے نے کتنی گہری بات کہی، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کھلونے نہیں اس لیے میں نہیں کھیل رہا ہوں، میں ان بچوں کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے کس طریقے سے کھیل میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے یوں ہی کھیل کود میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں، زندگی میں عبادت اور دین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کہیں جہنم رسید نہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ ماں جب کھانا بناتی ہے چولہا سلگانے کے لیے بڑے بڑے لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کیا لگاتے؟ چورا بولتے نا، چھوٹے چھوٹے چورے کے ذریعے سے بڑے بڑے لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانے والے بڑے بڑے جہنمیوں کو آگ میں جلانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چورا بنا کر جہنم کی آگ میں جلائیں۔ اللہ یہ صحیح ہے غلط ہے اس سے بحث نہیں ہے، مگر ایک چھوٹے بچے کے اندر بچپن میں کتنی گہری سوچ اور فکر ہے، کہاں سے ملی اس کو یہ فکر؟ گھر سے۔ اس لیے بھائیوں گھروں کے اندر دین کی باتوں کے مذاکرے کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بھی ہے، مگر تربیت کا نظام بولے تو یاد آیا تربیت کی وہاں سے ذرا گھر کے بڑے صحیح رہیں گے تو چھوٹے بھی صحیح رہتے ہیں۔ اب گھر کے بڑے اگر گھر میں اماں کے بہن کی گالیاں دیے بچے بولے بھائی گالی نہ کو دے بولے تو انہیں اچھا ہوا خواہ بیٹھ جا رہا، نہیں تو پلٹا کے ارے تمہیں گالی دیتے نا جی میرے کو بول رہے ہیں بولے تو کیا کر سکتے ہیں۔ ایک قصہ یاد آیا میرے کو، وہ حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے مدینہ گڑھے میں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں ایک صاحب چھٹیوں کے بعد اپنے بچے کو مدرسے کو لا کے چھوڑے اور چھوڑ کے مول صاحب سے بچے کی شکایت کرے، مول صاحب تو میں چھٹیوں سے پہلے جو آخری دن تھا مدرسے کا کتنی تاکید کرے مدرسے بچوں کو مدرسے میں مسجد میں کہ نمازاں پڑھنا قرآن پڑھنا، یہاں جیسا کر رہے گھر میں بھی بولا تو کتنا بولا مول صاحب بھائی ماٹھی میرا نماز کو گیا ہی نہیں بول کے مول صاحب سے شکایت کر رہے ہیں بابا۔ تو اب مول صاحب جو ہے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں بابا کے سامنے، کیا ہے یہاں تمہارے بابا شکایت کر رہے ہیں نا تمہاری، ہم اتنا تاکید کر کے نصیحت کر کے بھیجے تمہارے کو، نمازوں کی پابندی کو گھر میں کہیں نہیں پڑھے نمازاں تم۔ تو بچہ بول رہا بابا کے سامنے مول صاحب ابا کو کئی بار بولا مسجد سے لے کے گھر کو جاتے خود بیچ میں خطرناک اندھیری گلی ہے، کتے ہیں بیچ میں، وہیں اکیلا گیا تو میرے کو چیر پھاڑ کے کھایا تھے کتے، یا تم بڑے آدمی ہیں ساتھ میں چلے وہ تو بابا نہیں چلتے تھے، اتنی اندھیری گلی میں کہاں جاؤں، بولتے بابا شرم سے نیچے مڑی کر لے کیا کریں گے۔ تو گھر میں اخلاق کا شرافت کا تربیت کا ماحول بنانے کے لیے گھر کے بڑے لوگوں بھی صحیح رہنا۔ ہمارے حضرت مولانا آخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھر کی پہچان ہی یہ تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ یہ نہیں کہ ریکارڈنگاں لگا دیے لوگ وہاں پڑھتے تھے۔ اور آج ایک دور ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر سے اماں کے بہن کے گالیوں کی آواز آ رہے، لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہے، تو سمجھو یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ جس گھرانے سے گانوں کے قوالیوں کی آواز آ رہے، تو سمجھو یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ کیا صورتحال ہو گئی؟ کیوں بدل گئی ہماری یہ حالت؟ کیوں؟ اس لیے بدلی کہ ہم نے گھر کے نظام کو بدل دیا۔ اس لیے گھر کے اندر بہترین تربیتی ماحول بنانا چاہیے۔ تو خیر میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر بول رہا ہوں، میں 3 باتیں میں بولا، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات کہ گھر ہماری دنیا کی ضروریات میں سے ہے، لیکن اس کے لیے جائز اور حلال پیسوں سے، سود اور مٹی سے بچ کر حلال پیسوں سے مکان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مکان بنانے کے بعد جو ہے مکان کے اندر عبادت کا بھی ماحول ہونا چاہیے، نیکی اور خیر کے کام بھی، تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکت آئے۔ تیسرے یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر تلاوت اور دین کی کتابوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بھی ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات چھوٹ گئی، چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کے مٹی پتھر کے مکان کے ساتھ ساتھ قبر کے مکان اور جنت کے مکان کی بھی ہم کو فکر اسی مٹی پتھر کے بنے ہوئے مکان میں رہ کر کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ 4 کام کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے یہ مٹی پتھر کا مکان بھی بہت بڑا خیر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے مٹی پتھر کا مکان بھی بہت بڑا خیر ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہت دل کی گہرائیوں سے مالک مکان ہمارے مخلص ظہیر بھائی، ان کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے۔ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کا خیر ان کو نصیب فرمائے، اور اس مکان کے شر سے ان کی اور اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ربنا انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ربنا انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها۔ اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها۔ اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها۔ اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير ما صنع له، ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر ما صنع له يا أرحم الراحمين۔ اللهم حبب أهل هذا المكان وحببنا إليهم يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔